کیا بات. ایک ہم نے گزشتہ سے پیوستہ پروگرام کے اندر ایک سوال تھا جس کے جواب میں آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ سے ڈرنا وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اپنے آپ سے ڈرو. اللہ تو بڑا شفیق، رحمان، رحیم. اس پہ ایک دو فون آئے مجھے نا، انہوں نے کہا جی ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں آئی کیونکہ ہم نے تو یہی پڑھا کہ جی اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اور حضرت جی نے فرمایا کہ جی اپنے آپ سے ڈرو. یہ تھوڑا سا نا وضاحت فرما دیجئے. نہیں، یہ اسی کی وضاحت ہے جو کہتے ہیں اللہ سے ڈرو. اللہ سے کیوں ڈرو؟ ٹھیک ہے، کہ جب نافرمانی کرو گے تو اس پر سزا مرتب ہو. بالکل صحیح. جو نافرمانی نہیں کرتا اس پر کوئی سزا ہے نہیں. نابالغ بچہ جو کافر کا مر جاتا ہے جہنم میں تو اللہ اسے بھی نہیں بھیجتا. صحیح، بالکل ٹھیک. کس نے کیا تو کچھ ہے نہیں، کچھ ہے نہیں. بالغ ہی نہیں تھا، والدین کافر تھے تو ہوا کرے، صحیح اسے جہنم میں کیوں بھیجا؟ صحیح. تو وہ علماء فرماتے ہیں کہ جنت میں جو بچے سروس پہ ہوں گے ان میں ملا دیا رہے گا تو جنت میں. بالکل ٹھیک. اتنے قریب سے ڈرنے کی کیا ضرورت؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. اصل بات تو پھر وہی آئی نا وہی آئی کہ اپنے آپ سے ڈرو کہ نافرمانی نہ کرو. نہ کرو. پھر کوئی بالکل بات صحیح، نہیں. بالکل صحیح بات ہے. نافرمانی کرو گے تو پھنسو گے. اس کا لازمی نتیجہ ہے بھائی آگ میں چھلانگ لگاؤ گے تو جلو گے. پھر آگ کا شکوہ کیوں کہ تو آگ سے ڈرو، آگ سے خود سے ڈرو، آگ میں چھلانگ نہ لگاؤ. نہ لگاؤ. بالکل صحیح. بالکل میں نے صرف اتنا کہا ہے کہ اللہ کے جنت کے باغوں میں جاؤ، جہنم میں نہ جاؤ. نہ جاؤ. اور یہ یہ فیصلہ خود فیصلہ کرنا ہے. تمہارا ہے. بالکل صحیح. اس نے تمہیں ہدینا السبیلا اما شاکرا و اما کفورا، دونوں راستے بتا کر انتخاب انسان پر چھوڑا ہے کہ تم برائی پہ راستے پہ چلنا چاہتے ہو یا نیکی، صحیح. جہنم جانا چاہتے ہو جنت، دونوں راستے سامنے ہیں. اختیار تمہارا ہے. بالکل صحیح. ڈرنا یہاں چاہیے یہاں چاہیے کہ فیصلہ مجھ پہ چھوڑ دیا. اصل میں ایک چیز ہے ہمارے اس پروگرام میں جو سوالات بھی آتے ہیں اور پھر جو جوابات بھی آتے ہیں وہ شاید تھوڑے اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جو روٹین سے ہٹ کے ہوتے ہیں. مطلب جو لوگ روزمرہ وہ جو چیزیں سنتے ہیں اور ان کے ذہن میں بیٹھی ہوتی ہیں وہ تھوڑے سے ان سے مختلف ہوتے ہیں، حقیقت کے بہت قریب ہوتے ہیں، تو اس لیے لوگوں کو تھوڑا سمجھنے میں شاید لوگ دقت آ رہی ہے. رسمی باتیں سن کر وہ ان کے ذہن میں پختہ ہو گئی. وہی جس طرح سے کہ جی بلی آئے تو رزق آ جاتا ہے، بلی چلی جائے تو رزق چلا جاتا ہے. اللہ سے ڈرو. کیا اللہ کو ایسی طاقت ہے جو طاق میں بیٹھا ہے کہ بندہ کب ہوا ہے اسے ماروں؟ اس نے تو خود پیدا کیا، بے نہ شک. پیدا کرتا. مارنا چاہتا ہے تو پیدا کر کے مار دیتا ہے. تو کیا کون اس کا بگاڑ ہے؟ سبحان اللہ. اگر وہ کسی کو سزا دینا چاہتا ہے تو کوئی پوچھ سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. نہیں دینا چاہتا اس کو بھائی اس نے تو آپ کو دو راستے بتا دیے، ایک جنت کو جاتا ہے ایک جہنم کو. بالکل صحیح. اب یہاں آ کر اللہ سے ڈرنے کی تو بات ختم ہوگی. اب ڈرو خود سے. خود سے کہ راستہ کون سا چن رہے ہو. کبھی ادھر چھلانگ لگاتے ہو، 2 قدم چلتے ہو، پھر ادھر چھلانگ، 10 قدم ادھر چل لیتے ہو. یہ اللہ چھوڑ دو، جدھر جانا ہے ایک سمت، اور اچھا ہے جنت کی سمت اپناؤ. بالکل صحیح. پھر ڈر کس بات کا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو ڈرنا تو ذات سے چاہیے نا. ذات تو وہ تو اتنا کریم ہے کہ آپ نے ساری زندگی کفر میں بسر کر دی، ظلم میں بسر کر دی. صدقے دل سے کہہ دو یا اللہ میں نے غلط کیا، وہ کہتا ہے سب معاف، پھر آ جاؤ. سبحان اللہ. پھر اس سے ڈرنا ہے. اللہ اکبر. بالکل صحیح. ڈرنا تو اس سے چاہیے جو پھر بھی توبہ نہیں کرتا. پھر بھی توبہ نہیں کرتا، اور وہ آپ کی اپنی ذات ہے. اپنی ذات. بے شک.